فوج عدلیہ اور حکومت کے کڑاکے نکالنے والی مریم نواز شریف کو آج نیب نے چودھری شوگر مل کیس میں گرفتار کر لیا۔ یہ کیس کب بنا تھا؟ اس کے اوپر شدید رد عمل سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کا آیا۔ وہ پارلیمنٹ کی لابی میں بیٹھے تھے، جیسے ہی خبر سنی تو فوری طور پہ وہ ایک ڈیرے کی طرح پارلیمنٹ کے اندر گئے، قومی اسمبلی کے اجلاس میں گئے، جا کے وہاں پہ لال بھبوکا ہو گئے، شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ ان کو تو ایسا لگا جیسے ان کی دم کو آگ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ضیاء الحق والی آمریت اب یہاں پہ آ گئی۔ ضیاء الحق کی آمریت آج کی آمریت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج تو عمران خان کی حکومت کے دوران عدلیہ اور ادارے وہ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، لیکن ضیاء الحق کی حکومت میں ان کے نانا کو پکڑ کے تو ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی لگا دی تھی۔ یہ ذرا تھوڑا سوچ کے بات کیا کریں۔ انہوں نے اتنا شدید رد عمل اپنے ابا آصف علی زرداری کی گرفتاری پر نہیں دیا تھا، جس طریقے سے وہ آج مشتعل نظر آئے مریم نواز کی گرفتاری پر۔ مریم نواز کو نیب کی طرف جو سوال نامہ دیا گیا تھا، جو سوال پوچھے گئے تھے 31 جولائی کو جب وہ پیش ہوئیں، ان سے پوچھا گیا کہ عباس شریف کے بیٹے یوسف عباس کہتے ہیں کہ ان کو ایک ٹی موصول ہوئی 5 کروڑ ڈالر کی، جو 7 ارب روپے بنتے ہیں، تو اس کے حوالے سے مریم نواز نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ اس کا۔ ان سے جو بھی اس حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کو یہی جواب تھا کہ ان کو نہیں پتہ۔ آج ان کو طلب کیا گیا تو ان کی طرف سے ایک میسج بھجوا دیا گیا کہ وہ مصروف ہیں، اتنی فارغ نہیں ہے کہ وہ نیب کے آفس ہیں یا نیب کی انکوائری کا سامنا کریں، اس لیے وہ نہیں آ سکیں۔ وہ اپنے والد کو ملنے کے لیے، آج جمعرات کا دن ہے، والد کو ملنے کے لیے جیل گئیں، تو وہاں سے نیب نے ان کو گرفتار کر لیا اور اسلام آباد شاید پہنچا دیا جائے۔ بہرحال یہ ایک پروسیجر ہے جس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے، جیسے بتایا کہ بلاول بھٹو نے کیا ہے، تو مسلم لیگ نون کے حلقے بھی اس کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ چودھری شوگر مل سے بھی زیادہ سیریس کیس حدیبیہ پیپرز مل کا تھا۔ بہرحال اس میں ان کو قاضی فائز عیسیٰ نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ اس سے پہلے قمر زمان چودھری وہ ان کو فائدہ پہنچا چکے تھے۔ جو ہی ان کی بریت کا فیصلہ آیا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل ہی دائر نہیں کی تھی۔ ان کو بار بار کہا گیا، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کہا گیا، لیکن وہ ایسی ڈھیٹ ہڈی ثابت ہوئے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن جب سپریم کورٹ میں مجبوراً وہ گیا کیس، تو قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے لگ گیا، جنہوں نے پوری فیور کرتے ہوئے نہ صرف کیس ڈسمس کیا۔ کرپشن کبھی ختم نہیں ہو، کرپشن جس بندے نے کی ہے اس حوالے سے کرپشن کا جرم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، قتل کا جرم کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے، قتل اس کے اوپر بری کر دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہی مجرم ہے یا کوئی اور مجرم ہے، تو وہ دوبارہ سے کیس زندہ ہو جاتا ہے۔ یہی کرپشن کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے ان کی پوری سائیڈ لی، لیکن چودھری شوگر مل وہ ابھی ایسے ججوں کے پاس نہیں گیا۔ بہرحال جس طریقے سے ایک جج لاہور ہائی کورٹ کے، وہ حمزہ شہباز کی گرفتاری پر بڑے پریشان ہوئے، بڑے بے چین ہوئے، انہوں نے چھٹی کے روز ان کی ضمانت منظور کر لی تھی۔ تو اب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیچ و تاب کھا رہے ہوں، کچیچیاں بٹ رہے ہوں، لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ایسے معاملات کے اوپر واضح احکامات دیے جا چکے ہیں کہ کن صورتوں میں ضمانت ہو سکتی ہے۔ وہ کرائیٹیریا پورا ہوگا تو پھر کوئی ضمانت کے بارے میں سوچا جا سکے گا۔ بہرحال یہ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، ایسے ہی مکافات عمل کا سامنا ان کو۔ کرپشن اگر نہ کی ہو تو ان کے پاس 1000 ثبوت ہوں گے کرپشن نہ کرنے کے، لیکن اگر کرپشن کی ہے تو پھر کہیں سے بھی جس طرح منی ٹریل یہ نہیں ثابت کر سکے تھے، اسی طریقے سے یہ بھی ان کو یہ معاملہ بھی لے ڈوبے گا، کیونکہ اس میں دستاویزاتی ثبوت ہیں، پورے ڈاکومنٹس ہیں جو نیب کے پاس موجود ہیں، جو عدالتوں میں پیش کیے جا رہے ہیں، نیب میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ نیب نے انہی ڈاکومنٹس کی بنیاد پر مریم نواز کو گرفتار کیا ہے اور پکے ہاتھ ڈالے ہیں۔ اس جرم کے حوالے سے مرد اور خواتین میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ خود بلاول بھٹو کی پھوپھی وہ بھی گرفتار ہیں، اس کے اوپر بلاول نے اتنا واویلا نہیں کیا تھا جتنا مریم نواز کی گرفتاری پر کیا۔ یہ عورت کو گرفتار کر لیا، اور جب
ایک مہم چلا رہی ہے، اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے، عدلیہ کے خلاف مہم چلا رہی ہے، پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی ہے، اور پھر کرپشن بھی کی ہوئی ہے، تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مہم چلا رہی ہے تو ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتاری ان کی جرائم کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کا جواب دے دیں تو ادارے پاکستان میں آج بلا شبہ عدلیہ آزاد ہے۔ وہ کوئی اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر دیں گے تو ایک لمحے کے لیے بھی وہ جیل میں نہیں رہیں گے، لیکن جو نظر آتا بادی و نظر میں ان لوگوں نے کرپشن کی اور ان کے پاس کرپشن کے ثبوت نہیں ہے، اور آج سب کرپٹ مائنڈ سیٹ ایک جگہ پہ متحد ہو گیا، اکٹھا ہو گیا۔ بھارت کے حوالے سے جب کل اجلاس ہوا، مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا، تو اس میں بھی یہ واویلا کرتے رہے جی پروڈکشن آرڈر دیا جائے، NRO دیا جائے، نواز شریف کو جہاں لایا جائے اس کو رہا کیا جائے، بلاول زرداری کو رہا کیا جائے، ان کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں۔ تو یہ ان کے پاس ہے اپنی بریت کے حوالے سے ثبوت۔ اللہ حافظ۔ چودھری شوگر ملز کیا ہے، اس حوالے سے ایک مکمل رپورٹ سنیے جس سے واضح ہو جائے گا کہ کب کیا ہوا اور آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ نیب کے مطابق اب تک ہونے والی تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ مریم نواز 1995 سے چودھری شوگر مل کی شیئر ہولڈر ہے۔ نیب نے اس کیس کی انکوائری میں مزید پیش رفت کے لیے مریم نواز کو درج ذیل تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا۔ نیب نے مریم نواز کو 1995 سے اب تک ان کے نام پر خریدے گئے شیئرز کی تفصیلات، شیئرز کیسے خریدے گئے اور کیسے منتقل کیے گئے اس کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا۔ نیب نے مریم نواز کو غیر ملکی شہریوں، جن میں 2 متحدہ عرب امارات کے شہری، 1 برطانوی شہری اور 1 سعودی شہری کے ساتھ مالی معاملات کی تفصیلات بھی فراہم کرنے کا حکم دیا۔ میسرز شمیم شوگر مل لمیٹڈ میں کی گئی سرمایہ کاری اور قرضوں کی فراہمی کی تفصیلات بھی مانگی گئیں۔ اس کے علاوہ بذریعہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر سے بیرونی ممالک سے موصول اور بھیجے جانے والی رقوم کی تفصیلات بھی مانگی گئیں۔ مریم نواز کو نیب نے یہ بھی کہا کہ اب تک خریدی گئی تمام جائیداد کی اصل قیمت کی تفصیلات فراہم کریں۔ جی ناظرین، یہ وہ چیزیں تھیں جو مریم نواز صاحبہ سے پوچھی گئیں، سوالات کیے گئے، لیکن یہ بلایا کیوں گیا، اب بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور کیا کوئی ایسی چیز تھی کہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو کوئی سسپیشس ٹرانزیکشن الرٹس ہوئے ریز؟ چودھری شوگر مل کا معاملہ کیا ہے، آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ 30 ستمبر 2010 کو SCCP نے چودھری شوگر ملز کے سالانہ آڈیٹڈ اکاؤنٹ میں تضادات اور منی لانڈرنگ کے خدشات کے پیش نظر ایک انکوائری شروع کی۔ جب یہ انکوائری شروع کی گئی تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری تھے۔ SCCP نے اس ضمن میں برطانیہ کے ہوم آفس کو بھی خط لکھا تھا کہ ہم چودھری شوگر ملز کی جانب سے ایکسپورٹ ظاہر کی گئی ایک ٹرانزیکشن کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے ہوم آفس کو لکھے گئے اس خط کے مطابق تقریباً 740 ملین روپے کی اس رقم کے بارے میں SCCP کو خدشات تھے کہ یہ منی لانڈرنگ کی گئی اور حقیقت میں برطانیہ میں چینی برآمد نہیں کی گئی بلکہ جعلی ایکسپورٹ دکھا کر صرف برطانیہ سے رقوم منگوائی گئی ہیں۔ SCCP نے اپنے خط میں یہ بھی جاننا چاہا کہ آیا کیا برطانیہ میں اس ضمن میں منی لانڈرنگ کی کوئی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس خط میں حسن نواز کی برطانیہ کی کمپنیوں کا بھی ذکر کیا گیا اور ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ ان کی پاکستان میں رمضان شوگر ملز اور چودھری شوگر ملز ہیں۔ برطانیہ کے ہوم آفس کو لکھے گئے اس خط میں حسن نواز کی دیگر کمپنیوں میں کیو ہولڈنگ کا بھی ذکر ہے کہ اس کمپنی نے کومبر گروپ سے 1.7 ملین پاؤنڈ حاصل کیے اور لکھا گیا کہ کسی خاندان کے فرد نے قرضہ دیا اور کیپٹل FZE کا بھی ذکر اس خط میں موجود تھا کہ حسن نواز کی ایک اور کمپنی کوئنٹ پیڈنگٹن نے کیپٹل FZE سے قرضہ حاصل کیا ہوا ہے۔ یہ راز تو پاناما GIT کے بعد کھلا کہ کیپٹل FZE وہی کمپنی تھی جس کے مینیجر کی نوکری کا اقامہ نواز شریف نے لے رکھا تھا۔ چودھری شوگر ملز کی یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جنوری 2018 میں نون لیگ کی حکومت کے دوران فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے چودھری شوگر ملز میں مشکوک ٹرانزیکشنز رپورٹ کی۔ اکتوبر 2018 میں نیب نے چودھری شوگر ملز منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات شروع کی۔ نیب کے پاس موجود دستاویزات کے مطابق نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف اور ان کا خاندان
عباس شریف اور ان کا خاندان اس کمپنی میں شیئر ہولڈرز ہیں۔ ان افراد کے علاوہ متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کے چند شہری بھی چودھری شوگر ملز کے شیئر ہولڈرز دکھائے گئے۔ ذرائع کے مطابق 2001 سے 2017 تک چودھری شوگر ملز میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی گئی۔ یہ سرمایہ کاری غیر ملکیوں نے کی۔ ان غیر ملکی باشندوں کو لاکھوں کی تعداد میں چودھری شوگر ملز کے شیئرز بھی منتقل کیے گئے۔ بعد میں شیئرز مریم صفدر، حسن نواز، حسین نواز اور نواز شریف کے نام واپس منتقل کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق ان شیئرز میں کسی قسم کا لین دین نہیں ہوا اور بنا کسی رقم یہ شیئرز منتقل کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق بغیر کسی رقم کے ان شیئرز کا شریف خاندان کے نام منتقلی کا مطلب ہے کہ ان غیر ملکیوں کو بطور پراکسی استعمال کیا گیا۔ یہ سرمایہ در حقیقت ان غیر ملکیوں کا نہیں تھا، بلکہ شریف خاندان نے ان کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنا کالا دھن سفید کیا۔ ذرائع کے مطابق یوسف عباس اور مریم نواز اس ضمن میں ہونے والی انکوائری میں ان غیر ملکیوں کے حوالے سے یہ نہ بتا سکے کہ سرمایہ کاری کرنے والے یہ غیر ملکی کون تھے، شیئرز خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا۔ بعد میں بنا رقم لیے ان غیر ملکیوں نے یہ شیئرز شریف خاندان کو کیوں منتقل کیے؟ یوسف عباس اور مریم نواز دوران انکوائری ان سوالات کا جواب نہ دے سکے۔ جی ناظرین، اور یہ انکوائری چل رہی ہے نیب لاہور میں، جہاں ڈی جی سلیم شہزاد اور ان کی ٹیم اس کیس پر نے کافی کام کیا ہے، اور جو سوالات تھے، جو اکثر سوالات آج کیے گئے مریم نواز صاحبہ سے، اس کے وہ جوابات نہیں دے سکیں، اور اسی سلسلے میں ان کو اور ان کے کزن کو دوبارہ 8 اگست کو بلا